الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، گزشتہ مجلس میں قسم کے تعلق سے 2 آیتیں ذکر کی گئی تھی، جس کے ذیل میں قسم کے تمام احکامات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی. قسم کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کو توڑنے پر شریعت کی طرف سے کیا کیا کفارہ وغیرہ ہے. چونکہ گزشتہ آیت میں نکاح کے تعلق سے رہنمائی کی گئی تھی اور اس کے چند احکامات کی طرف روشنی ڈالی گئی تھی، لہٰذا اب جو ہے نکاح کو توڑنے والی چیز، نکاح کو ختم کرنے والی چیز، طلاق، ایلا، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے. چنانچہ ایلا کے تعلق سے یہ آیت ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. جو لوگ اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے کی قسم کھا بیٹھے، تربص، ان کے لیے مہلت 4 ماہ تک ہے. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر یہ لوگ رجوع کر لے تو اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کا ساق سمجھنا ضروری ہے. چنانچہ عرب حضرات اس طرح سے معاملہ کرتے تھے کہ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ بخدا میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا. اس طرح کی قسم کھایا کرتے تھے، اور وہ قسم کھانے کے بعد نہ بیوی نکاح سے ہٹتی تھی نہ نکاح میں رہتی تھی. وہ یعنی پوری جو ہے معلق ہو جاتی تھی. اب نہ اس کا نان و نفقہ جو ہے کچھ دیتے تھے، نہ اس سے کوئی تعلق رکھتے تھے. اب بس اسی طرح وہ عورت کیا ہے، چھٹی ہوئی ہے. تو ایلا کہا جاتا ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں، کہ صحبت نہ کرنے کی قسم کھانا. تو اسلام آنے کے بعد اس نے اس ایلا والی صورت میں تھوڑی سی تبدیلیاں کی اور اس کو تھوڑا درست شکل دی اور اس کی مدت کو متعین کر لیا. چنانچہ شریعت میں ایلا کس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے، اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، تو یا تو وہ مطلقاً قسم کھائے گا کہ نہیں کروں گا، کوئی وقت ذکر نہیں کرے گا، یعنی کبھی بھی نہیں کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ قسم کھا لے کہ 4 مہینے تک نہیں کروں گا. اور تیسرا یہ کہ 4 مہینے سے زیادہ کی کوئی مدت کی قسم کھا لے، 6 مہینہ یا 4 مہینے سے زیادہ. اور چوتھی صورت یہ کہ 4 مہینے سے کم کی قسم کھائے. تو پہلی، دوسری اور تیسری جو شکل ہے، یعنی 4 مہینے کی قسم کھائے، 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائے، یا جو ہے لائف ٹائم کی قسم کھا لے، تو پہلے کی 3 صورتیں جو ہے وہ ایلا کہی جاتی ہے. اور 4 مہینے سے کم میں کوئی قسم کھا رہا ہے تو اس کو ایلا نہیں کہے گے. اب چاہے تو وہ قسم پوری کر لے، 2 مہینے جو ہے اگر اس نے قسم کھا لی ہے کہ نہیں کروں گا، تو 2 مہینے جو ہے وہ نہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے قسم اس کی پوری ہو جائے گی اور جو ہے اس کے بعد کر سکتا ہے. یا تو چاہیے تو قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے. اور 4 مہینے کی اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو وہ جو ہے شرعی ایلا قرار دیتا ہے. اب شریعت نے اس ایلا کو کیا کر دیا، موقت کر دیا. یہ جس طرح عورتوں کو پریشان کیا جاتا تھا، اب شریعت نے ایک وقت کو متعین کر دیا کہ بس 4 مہینے تک کا کیا ہوگا، جو ہے مدت کا اعتبار ہوگا. 4 مہینے تک جو ہے مہلت دی جائے گی کہ اس مہلت میں شوہر بھی کیا کر لے، ساری چیزوں کو جو ہے سمجھ لے. اور 4 مہینے کے بعد اگر وہ قسم نہیں توڑتا ہے تو اپنے آپ عورت کو ایک طلاق بائن پڑ جائے گی. 4 مہینے کے بعد
اب وہ چھوڑے رکھے تو اسلام نے ایسا نہیں کہ بس عورت چھٹی رہے، پریشانی رہے، نہ ادھر کی رہے نہ ادھر، تو شریعت نے اس کو اتنا اختیار دیا کہ 4 مہینے کے بعد اس پہ کیا پڑ جائے گی؟ طلاق بائن پڑ جائے گی۔ تو اسی کے تعلق سے آیت میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص 4 اشہر، تو عورت کب تک انتظار کرے گی؟ 4 مہینے تک۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر یہ لوگ رجوع کر لے، یعنی اپنی قسم سے رجوع کر لے اور عورت سے کیا تعلق قائم کر لے، اور قائم کر کے کفارہ ادا کر لے، قسم کا جو کفارہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحیم مہربان ہے کہ اس نے اس کی گنجائش رکھی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ رجوع نہیں کر رہے اور طلاق کی نیت اس نے کر لی، پختہ نیت کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ یعنی آدمی رجوع نہیں کر رہا ہے 4 مہینے کے اندر، یعنی اس کا ارادہ یہ ہے کہ اب عورت کو کیا دے دے؟ طلاق دے دے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن رہا ہے، جان رہا ہے، اور آدمی کے جو جذبات ہے اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی طلاق کی جو ہے یہاں سے احکامات یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ پورے قرآن میں متعدد جگہ پہ نکاح اور طلاق سے متعلق آیتیں آپ کو ملے گی، لیکن سورہ بقرہ کا یہ رکوع طلاق کے باب میں بہت زیادہ اہم ترین ہے، اور اس میں جو ہے بنیادی اعمال جو ہے طلاق کے تئیں اس کو بیان کیے گئے۔ اور طلاق کا تصور شریعت میں کیا ہے، اس کے تعلق سے ساکھ کیا تھا عربوں کا، اور جب اسلام آیا اس سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، اس پر تھوڑی نظر دوڑانی جو ہے ہم پر ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیں سمجھے گا کہ طلاق کی کیا حیثیت ہے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں جو تمام قومیں تھیں اور پوری دنیا تھی، اس میں عورتوں کی حیثیت کیا تھی، تو اس کے تعلق سے مورخین نے لکھا ہے کہ ایک گھریلو استعمال کی اشیاء سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں تھی، یعنی سمجھیے کہ چوپایوں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اسی طرح شادی بیاہ میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہ تھا، باپ دادا جس کے حوالے کر دے یا جس کے جو ہے اس کے ولی جو ہے اس کو حوالے کر دے، بس اس کو کوئی اختیار نہیں تھا، عورت کو جو ہے وہیں رہنا ہے۔ اسی طرح میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا عورتوں کو، بلکہ خود جو ہے وہ میراث میں منتقل ہوتے تھے۔ کسی آدمی سے شادی کی گئی، وہ آدمی کے جو سوتیلے بیٹے ہیں ان کی میراث میں اس کی بیوی چلے رہتی تھی، اور وہ جو ہے اس کو جو ہے اس سے جو ہے اپنے تعلق میں رکھتے تھے۔ اسی طرح ان کی کوئی ملکیت مستقل شمار نہیں کی جاتی تھی، یعنی عورت کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں تھی جس طرح عورت اپنے مال میں تصرف کر چکے، بلکہ ایسا تھا کہ عورت کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ مرد کا ہے، اور عورت مرد کے پوچھے بغیر کوئی تصرف نہیں کر سکتی ہے، یعنی اس کی ذاتی ملکیت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسی طرح اس کے شوہر کو ہر قسم کا اختیار تھا اور اس کو پوچھنے کا بھی حق نہیں تھا۔ اور یورپ وغیرہ جو ممالک ہے جو آج جو ہے ماڈرن جو ہے خیالات کے، ان لوگ میں سے بعض لوگوں کے تصور اس زمانے میں یہ تھے کہ عورت انسان بھی نہیں ہے۔ جو مذہبی ان کا نقطہ نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ انسان بھی نہیں ہے، بلکہ بغیر سول کے جو ایک وہ ہے۔ پچھلے ٹائم میں نے ورسز جو ہے کوٹ کیے تھے بائبل وغیرہ کے، اس میں جو ہے صراحتاً آیا تھا کہ عورت جو ہے بغیر جان کے ایک جو ہے یعنی بغیر روح کے ایک جاندار ہے۔ تو یہ نقطہ نظریہ تھا عورت کا۔ اب ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آتے ہیں، اور وہاں پر طلاق کے تئیں کیا مسئلہ تھا کہ جو آدمی چاہے جتنی چاہے اتنی طلاق دے رہا تھا، جب چاہے طلاق دے دیا اور جب چاہے عورت کو دوبارہ اپنے نکاح میں کر لیا۔ تو گویا کہ طلاق کا جو تصور تھا عربوں میں وہ عورت کی پریشانی کا سبب بن گیا تھا، نہ چھوڑتے تھے نہ اس کو جو ہے حسن سلوک کے ساتھ رکھتے تھے، طلاق دے رہے واپس کیا کر دے رہے اپنے نکاح میں۔ تو اس طرح عورت پر جو ہے عذاب بن چکی تھی۔ تو اسلام نے آ کے جو ہے عورت کے قوانین اور شادی کے تئیں جو قوانین بیان کیے، اس زمانے میں اس کو ایک ریولیوشن سے کم ہم نہیں کہہ سکتے۔ جتنے بھی وومنس رائٹ والے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے حقوق نسواں پر آواز اٹھانے والی شخصیت اس زمانے میں کون تھی؟
اور ایسے ایسے حقوق بیان کیے جو ابھی آیتوں میں آئے گئے. اس زمانے میں کسی سویلائزیشن کی نگاہ بھی اس طرح جو ہے پہنچ نہیں پا رہے تھے. اور چنانچہ اسلام آیا اور اس نے مستقل عورتوں کو حیثیت دینی شروع کی. چنانچہ نکاح کے تعلق سے بھی طلاق کا جو تصور ہے اس کو پیش کیا. اولاً نکاح کیا ہے اس کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. نکاح جو ہے ایک جس طرح تعلق اور کانٹریکٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے بیع و شراء کرتے ہیں ہم، کہ آپ نے جو ایک چیز آپ کو دے دی اور میں نے اس کی جو ہے قیمت آپ کو دے دے. تو ایک تو اس کا پہلو جو ہے وہ کانٹریکٹ کا ہے کہ آپسی رضامندی سے میاں بیوی کیا کرتے ہیں، گزر بسر کرتے ہیں. ایک پہلو اس کا عبادت کا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور متعدد فقہاء کے نزدیک نکاح کی حیثیت بیع اور شراء سے بہت زیادہ بالاتر ہے. اس لیے اس میں جو رعایتیں رکھی گئی ہے وہ بیع اور شراء سے زیادہ رکھی گئی ہے. چنانچہ بیع اور شراء کرنے میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. جب جھگڑا وغیرہ ہو جائے گا جب کورٹ میں گواہ لگے. لیکن نکاح کو کیا کیا گیا، بیع اور اس میں جو ہے گواہوں کو جو ہے اس کو لازم قرار دیا گیا. اسی طرح نکاح میں اعلان کو جو ہے پسند کیا گیا کہ جتنی زیادہ اس کی کیا کی جائے، تشہیر کی جائے، وہ جو ہے بہتر ہے. اسی طرح بیع اور شراء میں معاملہ فسخ کرنا ہے، ختم ہو جائے گی بات. بیع اور شراء میں آپ کو جو ہے سودا تھا آپ کینسل کر رہے تو دونوں نے رضامندی سے کینسل کر دیا. لیکن نکاح جو ہے اس طرح کے جو ہے فسخ کرنے کا جو اس کا طریقہ ہے اس کو جداگانہ کر دیا گیا، اور عدت وغیرہ کے ذریعے سے اس کا پورا ایک ضابطہ قائم کیا گیا کہ نکاح کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، یہ ضابطہ ہے اور جو ہے یہ پورا اس کا طریقہ ہے. اس کے بعد جو ہے نکاح ختم ہو. تو طلاق ایک ضابطہ جو ہے ارشاد فرمایا شریعت نے. اور طلاق کو پیش کروانے کے بعد اس کو سب سے پہلے تو ابغض المباحات فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ کو ہے وہ طلاق ہے. یعنی اس کو ترویج نہیں دی، پرووک نہیں کیا، بلکہ ایک طریقہ بتایا کہ اگر موافقت نہ ہو پائے پھر بھی جو ہے ایک ساتھ رہنا تو اس کے جو نتائج دوسرے مذاہب میں ہم نے دیکھے، اور اسی طرح جو دوسرے مذاہب میں تھے اس کے جو نتائج ہے وہ بڑے بھیانک کن ہے. چنانچہ اہل ہنود میں بھی اسی طرح کا تصور ہے کہ نکاح جو ہے اٹوٹ بندھن ہے اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ایک بار قائم ہو گیا، ایک بار قائم ہو گیا تو یہاں تک کہ اگر طبعی موت بھی شوہر مر رہا ہے تب بھی عورت اسی کے نکاح میں پوری زندگی کیا کرے گی، گزارے گی. اور مرنے کے بعد اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اس کا شوہر کیا ہے. ایک اسی طرح کا واقعہ آیا کہ عورت جو ہے اس کے شوہر جو ہے انتقال ہو گیا، مر گیا. اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انتظامات کر کے اس کا دوسری شادی جو ہے کرائی گئی. دوسری شادی کرنے کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہو گیا کہ دوسرا شوہر بھی کیا ہو گیا. تو پہلے شوہر کے انتقال کے بعد ہی اس کو کتنی ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور منحوس کھا گیا. اس کے بعد کیسے نہ کیسے کر کے دوسری شادی جو کی گئی، جب وہ شوہر مرا تو اس عورت نے جو ہے سمجھ لیا کہ اب تو میں زندہ رہنے کے ان لوگ مجھے لائق نہیں چھوڑے گے، بلکہ طعن و تشنیع اور جو اس کے اوپر برسنے والی تھے اس کے خوف سے اس نے کیا کر لی، سوسائڈ کر لی. تو اس طرح کا تصور کہ نکاح ایک بار قائم ہو جائے گا تو ختم ہی نہیں ہو سکتا، وہ بغیر ہلاکت کے اور کچھ جو ہے آدمی کو اس کی طرف ہی لے جاتا ہے. تو جب موافقت نہیں ہو جائے تو ایک راستہ رکھا طلاق کا. تو چنانچہ طلاق کے احکامات کو بیان کیے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. یہاں پہ کون سی مطلقات ہے؟ مطلقات کا مطلب ہوتا ہے طلاق شدہ عورت. یہاں پہ جو طلاق شدہ عورت مراد آیت میں وہ والی عورت ہے جو آزاد ہو شریعت کے اعتبار سے. اسی طرح جس کے ساتھ مدخول بیہا یعنی جس کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا ہو یا اس کے ساتھ کلوت صحیحہ کی گئی ہو، یہ دو چیزیں. اور تیسری اس کو حیض آتا ہو، عائسہ نہ ہو، یعنی اتنی بوڑھی نہ ہو کہ حیض آنا بند ہو جائے اور اتنی بچی نہ ہو کہ حیض ہی نہ آنا اس کو شروع ہو. تو یہ عورت اس آیت میں مراد ہے. تو ان کی عدت کے بارے میں جو ہے بیان کیا جا رہا ہے. عدت میں بیان کر چکا کہ طلاق دینے کے بعد بھی عورت ایک متعین مدت تک شوہر کے نکاح میں باقی رہتی ہے. اس مدت کو کیا کہتے ہیں؟ عدت. وہ مدت پوری ہونے کے بعد نکاح کیا ہوگا؟ نلڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے کہ
طلاق شدہ عورتیں یتربصن اپنے آپ کو روکے رکھے گی بانفسہن ثلاثۃ قروء 3 حیض تک. کب تک روکے رکھے گی؟ 3 حیض تک جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھے گی. تو یہاں پہ قروء سے مراد حیض لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے صحابہ. امام شافعی قروء سے یہاں پر طہر مراد لیتے ہیں کہ 3 پاکی اس کی گزر جائے گی، اس کے بعد عورت کیا ہوئے گی؟ عدت اس کی ختم ہوگی. البتہ امام ابو حنیفہ یہاں پہ حیض لیتے ہیں اور بہت سی حدیث حیض ہی کی طرف جو ہے اشارہ کرتی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے تعلق سے کہ حیض کی حالت میں اقرا کا لفظ وہاں پر بیان کیا اور کہا کہ اس اقرا کی حالت میں نماز نہیں پڑھے گی. اور اقرا کی حالت میں نماز نہیں پڑھنے کا مطلب حیض کی حالت میں نماز، تو وہاں پہ جو معنی مراد لیے وہ حیض کے لیے. تو احادیث وغیرہ سے جو ہے اشارہ ملتا ہے. تو 3 حیض تک عورت کیا کرے گی؟ رکی رہے گی. طلاق دینے کا کیا صورت ہوگی اور اس کی کتنی قسمیں؟ تو طلاق کی 3 قسمیں دینے کے اعتبار سے. یہ سارے احکامات نہایت ہی ضروری اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے ہر نکاح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ طلاق کے احکامات کو جانے. اکثر کثرت سے دیکھا جا رہا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کسی کو معلوم نہیں، اس کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ طلاق مغلظہ دے رہے ہیں. یعنی طلاق کسی کو دینا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ 3 طلاق بولنا پڑتا ہے، اس کے بعد طلاق ہوئے گی، اور اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو جا رہی ہے. اور پھر بعد میں تعلق قائم کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا ہے، تو اسی طرح حرام تعلق سے میاں بیوی کی زندگی. تو ضروری ہے نکاح کرنے سے پہلے یا ماں باپ اگر بچوں کا نکاح کرا رہے ہیں تو کسی عالم کے پاس بھیج کر اس کو نکاح کے تعلق سے تمام احکام کا کیا کرے؟ درس دلوائے. تو یہ طلاق کے تعلق سے احکامات ہے. چنانچہ طلاق دینے کی جو مدت بیان کی وہ یہ بیان کی، سب سے پہلے تو طلاق کا اختیار آدمی کو دیا گیا، عورت کو نہیں دیا گیا. کسی کو اشکال ہوگا کہ بھئی اسلام میں عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟ تو عورت جو ہے وہ ایموشنلی کیا ہو جاتی ہے؟ ویک ہو جاتی ہے، اور جذبات اس کی عقل پر بہت جلدی کیا ہو جاتے ہیں؟ غالب ہو جاتے. اگر اس کو اختیار دیا جاتا تو چھوٹے چھوٹے جھگڑے میں کیا کر دیتی ہو؟ جاؤ تمہیں فارغ کر دیا میں نے. تو ایک محض کھیل جو ہے تماشا بن جاتا ہے. اس کے بالمقابل آدمی میں جو ہے ضبط ہوتا ہے، عقل پر قدرت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے آدمی کو اس کا اختیار دیا گیا. دوسرا سوال یہ کہ بھئی عورت کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، ایسا بھی نہیں ہے. اگر آدمی ظلم و جبر کر رہا ہے تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ اسلامی کورٹ میں جا کر کیا کرے؟ معاملے کو پیش کرے اور وہاں سے فسخ نکاح کا فیصلہ ہو سکتا ہے. تو بالکل اختیار نہیں دیا گیا، ایسا بھی نہیں ہے. البتہ طلاق کا جو اختیار ہے وہ آدمی کو دیا گیا. اور آدمی کو بھی سب سے پہلے جو ہے میں نے بیان کر دیا کہ نچلی ترین صورت پہ جو ہے طلاق میں جانے کی جو ہے اس کو ترغیب دی گئی. ابغض الحلال اس کو جو ہے مباحات میں ایجاد فرمایا. اسی طرح ایسی مدت میں طلاق دینا ہے جس مدت میں اس کو عورت سے کراہت محسوس نہ ہو. چنانچہ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے. حیض کی حالت میں میاں بیوی کا تعلق قائم تو ہو سکتا ہے کہ بیوی سے کیا ہو؟ تھوڑی تنفر ہو اور کراہت ہو، اس کے بیس پہ کیا دے دے؟ وہ طلاق جلدی سے دے دے. اس لیے اس مدت میں طلاق دینے سے منع فرما دیا کہ طلاق کون سی مدت میں دے گئے؟ طہر پاکی کی مدت میں دے گئے، تاکہ آپ کا فیصلہ جو ہے پوری جو ہے سمجھداری سے لیا گیا ہو. اسی طرح ایسی پاکیزگی میں آپ کو طلاق دینا ہے جس میں آپ نے صحبت نہ کی ہو. اگر صحبت کر لی اور حمل ظاہر ہو گیا تو عورت کی عدت 9 مہینے تک بڑھ جائے گی، یعنی بچے کے جننے تک بڑھ جائے گی. تو عورت کیا ہو جائے گی؟ پریشان جو ہے مبتلا ہو جائے گی پریشانی میں. اس لیے ایسے طور میں طلاق دے جس میں صحبت نہ کی ہو. اور طلاق کی 3 قسمیں: احسن، حسن اور بدعی. احسن صورت کیا ہے کہ طہر میں آپ نے اس کو 1 طلاق دے دی. اب طلاق دینے کے بعد آپ چھوڑ دو، ایک عدت اس کی گزرے گی، آپ کو رجوع کا اختیار ہوگا. دوسری عدت گزرے گی، آپ کو رجوع کا اختیار ہوگا. تیسری عدت گزرتے ہی آپ کے نکاح سے جدا ہو جائے گی. اب اگر دونوں کو ساتھ میں رہنا ہے تو تجدید نکاح کرنا پڑے گا گواہوں کے سامنے نئے مہر کے ساتھ. تو یہ طلاق کا آسان طریقہ ہے. ہمارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہو طلاق دینے کو کیا سمجھتے ہیں؟ 3 بار بولنا پڑتا ہے اور سب اسی طرح حرام. 3 بار طلاق دینا یہ طلاق بدعی ہے، تیسری قسم ہے جو حرام ہے. جو کیا ہے؟
دوسری جو طلاق کی صورت ہے وہ طلاق حسن، یعنی آپ نے طہر میں طلاق دی، اس کی ایک حیض کی مدت گزری، اب دوسری جو پاکیزگی والی جو ہے طہر آئے گی اس میں آپ دوسری طلاق دو، اسی طرح تیسری میں دو. تو اس طرح سے اگر طلاق اگر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں 70 سے 80 معاملات تو دوبارہ نکاح جو ہے باقی رہ جائے گا. ایک بار طلاق رہنے کے بعد کتنا آدمی کو موقع مل رہا ہے؟ 3 حیض تک کا موقع مل رہا ہے اس رشتے کو دوبارہ قائم کرنے کے سوچنے کے لیے. تو یہ شریعت میں طلاق کا جو ہے نظام ہے. اب جو ہے 3 عدت تک جو ہے عورت رکی رہے گی، اس کے بعد عورت جو ہے فارغ ہو جائے گی. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کر رکھا ہے فی أَرْحَامِهِنَّ اس کو چھپائے، یعنی اپنی حالت کو چھپا کے رکھے کہ میں حیض کی حالت میں ہوں یا میں حمل کی حالت میں. اگر وہ چھپائے گی تو عدت کو شمار کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. تو ان کنن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو وہ اس کو چھپائے نہیں. وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے شوہروں کو ان کے پاس لے لینے کے یعنی ان کے پاس رجوع کرنے کا اس مدت میں زیادہ حق ہے. ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی طلاق رجعی کا بیان یہاں پہ. طلاق کی بھی 2 قسمیں آپ یہاں پہ سمجھ لیں. ایک تو ہوتی ہے طلاق رجعی، ایک ہوتی ہے طلاق بائن. طلاق رجعی کا مطلب ہوتا ہے آپ رجوع کر سکتے ہیں. طلاق دے دی، آپ کیا کرو گے؟ ابھی رجوع کر سکتے ہو، عدت کے اندر رجوع کر لیا آپ نے تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت. البتہ طلاق کی تعداد کم ہو جائے گی. طلاق دے دیا آدمی نے، رجوع کر لیا، اب اس کو کتنی طلاق کا اختیار رہے گا؟ 2. 3 تھا، 2 بچے گی. اب اگر وہ 2 بھی دے دے گا تو ختم ہو جائے گی، پھر مغلظہ پڑ جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. طلاق رجعی کب پڑتی ہے؟ جب آدمی صراحتاً طلاق کے لفظ سے بولتا ہے کہ میں نے آپ کو طلاق دیا، اس طرح کا ہے، اور 2 طلاق دیا، اس طرح کا ہے، تو یہ طلاق رجعی ہوتی ہے. اب رجوع کر سکتا ہے. اسی طرح اگر اس نے بائن کہہ دیا کہ میں بائن دے دیا تم کو، یا اسی طرح کہہ دیا کہ سخت ترین طلاق دے دیا، ایسی کوئی صفت کو جوڑ دے جس سے طلاق میں معنی میں اور زیادہ مبالغہ پیدا ہو جائے تو بائن پڑ جائے گی. بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رجوع نہیں کر سکتے، عدت کے بعد عورت جدا ہو جائے. تو یہاں پہ جو ہے طلاق رجعی کا ذکر ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ بعولتہن، اور ان کے شوہروں کو حق اس بات کے زیادہ حقدار ہے، بردہن، کہ عورتوں سے رجوع کر لے اس مدت میں، یعنی 3 عدت حیض کی مدت میں. ان ارادو اصلاحا، مگر کب؟ جب کہ وہ اصلاح چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ نفس کو پکڑ رہے کہ آپ رجوع کر رہے تو کس ارادے سے کر رہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آیا آپ اصلاح کی نیت سے رجوع کر رہے ہیں، دوبارہ اپنے رشتے کو سنوارنے کے لیے رجوع کر رہے ہیں، یا عورت کو پریشان کرنے کے لیے رجوع کر رہے ہیں. ابھی آپ نے رجوع کر لی، پھر بعد میں جا کے اس کو طلاق دے کے اس کی عدت کیا کر دی؟ آپ نے طلاق دے دی، تیسرے حیض پورے ہونے سے پہلے آپ نے رجوع کر لیا، ختم ہو گیا، اب دوبارہ طلاق دے رہے تو اس کو اور پریشانی میں کیا کر رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان ارادو اصلاح، اگر اصلاح کی نیت ہے تو کیا کرے؟ آدمی اس سے رجوع کر لے. اسی طرح یہ تو عدت جو 3 حیض کی ہے وہ صحیح سالم عورت کی ہے. عائشہ بوڑھی عورت ہے. اسی طرح صغیرہ ایسی بچی جو ہے حیض شروع نہیں ہوا، ان کی عدت کیا ہے؟ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اسلامی 3 مہینے یعنی قمری 3 مہینے اردو تاریخ کے اعتبار سے، کیونکہ حیض نہیں آتا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ عورتوں پر حق ہے موافق دستور شرعی کے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کی طرف کیا کیا؟ اشارہ کیا. وَلَهُنَّ، اور عورتوں کا بھی حق ہے، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسا کہ ان پر آدمیوں کا حق ہے. یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ ساری حقوق کس پر عائد ہو رہے ہیں؟ عورتوں پر ہی عائد ہو رہے ہیں کہ ان کو شوہر کے حقوق ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی سارے اختیارات تمہیں نہیں ہیں، تمہیں اختیارات اس لیے دیے گئے تاکہ تم عورت کے تئیں کیا کر سکو؟ سمجھداری کے ساتھ ان کے حقوق کی رعایت کر سکو. تمہارے میں عقل کا مادہ زیادہ ہے، تو اسی کو یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں بالمعروف. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان کے اوپر 1 گنا فضیلت حاصل ہے. اس کو 5ویں پارے میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد کیا
الرجال قوامون علی النساء، آدمی مرد جو ہے قوامون علی النساء، عورتوں پر جو ہے حاکم ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سب سے پہلی علت تو یہ ہے، آپ چاہو گے ہر آدمی حاکم بنے تو کیا ہو جائے گا؟ نظام پورا درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو حاکم مقرر کرنا ضروری ہے تاکہ ایک نظام، گھریلو نظام ہو یا ملکی نظام ہو، وہ کیا ہو سکے؟ بیلنسلی چل سکے اور وہ کام کر سکے۔ تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلی حکمت تو یہ ہے۔ اور پھر ایک کون سے آدمی کو حاکم بنا جائے گا؟ جو زیادہ اہل ہوگا۔ تو یہ بات ثابت ہو چکی کہ وہ ایموشنلی کیا ہوتی ہے؟ عورتیں ویک ہوتی ہے۔ تو ایموشنلی کوئی غلط فیصلہ نہ لے لے اور اس فیصلے سے جو ماتحت میں اس کے افراد ہے وہ تمام لوگوں کو ضرر نہ پہنچے، اس وجہ سے حاکمیت کس کو دی گئی؟ تو پہلی علت تو یہ بیان کی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ اور کیوں دی ہے؟ اب اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا۔ آگے ایک علت اور بیان کی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی نکاح کرنے کے بعد جو نان و نفقے کی ذمہ داری ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ آدمیوں کے اوپر ہے۔ یعنی عورتوں کو کمانے کی فکر اور اس کی جو ہے دوڑ دھوپ میں اسلام جو ہے نہیں لگاتی ہے، اس کے دیگر بہت اہم فرائض ہے اس کو ادا کرے، البتہ اس کا نان و نفقے کا ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اس نان و نفقے کی ذمہ داری جو مزید وہ ادا کر رہا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو گھریلو امور ہے اس میں حاکمیت کس کو حاصل ہو؟ آدمی کو حاصل۔ اور اسلام میں جو حاکمیت کا تصور ہے اس کو اچھے سے سمجھ لے، جو آپ کو پاور دیا جاتا ہے، اتھارٹی دی جاتی ہے، اسلام میں کوئی بھی اتھارٹی اس لیے نہیں ملتی تاکہ آپ اس اتھارٹی سے فائدہ حاصل کر سکو، عیش و عشرت کیا کر سکو اس میں بلکہ اتھارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر ذمہ داری آ گئی ہے۔ یعنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں فرمایا، سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سید کون ہوتا ہے؟ ان کا، یعنی قوم کی سیادت اگر آپ کو مل گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کیا لو؟ خدمتیں لو اور آپ جو ہے اپنے لائف سٹائل کو انہینس کرتے رہو، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ خدمت ابھی آپ کو کرنی ہے۔ آپ کی جو ہے ماتحتوں میں جو ہے لوگوں کو جوڑا گیا ہے، ان کی ذمہ داری کس کے سر پہ؟ تو اس وجہ سے آدمیوں کو فوقیت دی گئی۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ عورتوں کے حقوق کو یہاں پہ جو ہے ارشاد فرما دیا۔ حقوق عورت وہی ہے کہ اپنے وسعت کے موافق اس کو کھانا پینا رہنے کا گھر دے، مہر ادا کرے۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے اپنی وسعت کے موافق، مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، اسی طرح لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، آگے پاروں میں آئے گا کہ آدمی اپنی وسعت کے موافق کیا کرے گا؟ عورت کی وسعت کے موافق۔ اس معاملے میں جو افراط و تفریط ہو رہی ہے، ہر عورت نے اپنا ایک سٹیٹ بنا کے رکھا ہے، لیکن آدمی کے جتنی آمدنی ہے، جتنا وہ فائنینشلی سٹرونگ ہے، وہ اتنا ہی تو ادا کر سکے گا۔ اب عورت سوچے کہ میرا جو لائف سٹائل ہے اس حساب سے آدمی دے تو اس پر کیا ہو جائے گی؟ تنگی آ جائے گی۔ تو آدمی اپنی وسعت کے موافق کیا کرے گا؟ اس پر خرچ کرے گا، اس کا رہنا سہنا وہ ساری چیزیں دے گا۔ اور مرد کے کیا حقوق ہے عورت کے اوپر؟ اس کی اطاعت کرے، اس کی خدمت کرے، بس یہ حقوق ہے۔ تو اس تقسیم کے ساتھ جب ایک گھر چلے گا تو سکون اور اطمینان کے ساتھ چلے گا، اس میں تنازع اور جو ہے تناقش نہیں ہوگا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ عزیز یعنی زبردست ہے، جو حکم نافذ کرنا چاہے کرے گا۔ حکیم، لیکن ایسا حکم نافذ کرتا ہے جو حکمت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ معمور ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے ایک آیت ہے، الطلاق مرتان، اس پر اکتفا کرے گا کہ طلاق دو ہی ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق تو دو ہی بار کی ہے۔ یعنی یہاں پہ کون سی طلاق مراد ہے؟ رجعی، یعنی طلاق رجعی کتنی ہے؟ دو ہے۔ اگر 3 دے دیا تو اب رجعی بول کے دے یا کچھ بھی بول کے دے، وہ کیا ہو جائے گی؟ مغلظہ ہو جائے گی، بائن ہو جائے گی، ختم ہو۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، طلاق دو ہی بار کی ہے، کون سی؟ رجعی والی۔ اس کے بعد یا تو رکھ لینا ہے قاعدے کے مطابق یا پھر خوش عنوانی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یا تو آپ رکھ لو بِمَعْرُوفٍ، معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصول کے مطابق، یہاں پہ بھی معروف کا لفظ آیا تھا، بالمعروف، کہ عورتوں پر، جو عورتوں کا حق ہے آدمیوں پر، کس طرح؟ بالمعروف،
معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی ایک جملے میں پورے حقوق کو یہاں پر اسلام نے سمیٹ لیا۔ معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو گھریلو حقوق وغیرہ ہوتے ہیں اس کو ہم ضبط کر کے نہیں لکھ سکتے، حالات کے حساب سے، عرف کے حساب سے کیا ہوتے ہیں اس میں تبدیلیاں ہوتی چلے رہا۔ تو یہ معروف کا لفظ بڑا جامع ہے کہ جو بھی کرنا ہے عرف کے حساب سے کرنا ہے، جس کو شریعت بھی برا نہ سمجھتی ہے اور لوگ بھی برا نہ تو یا تو آپ اس کو روک لو اچھے طریقے سے، او تصریح بِإِحسان، اور اگر الگ کرنا ہے تو اچھے طریقے سے ادا کر لو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لے لو ان سے اس چیز کو جو تم نے انہیں دی ہے، شیئاً کچھ بھی، یعنی جو کچھ طلاق کے معاملے میں اس طرح ہوتا تھا کہ آدمی طلاق دیتا تھا اور اس کے بعد جب غصہ ہوتا تھا تو کہتا تھا بھائی جو کچھ میں نے خرچ کیا ہے تیرے کو دیا ہے سب مجھے واپس دے دے۔ تو اس کو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے کہ اس طرح کا قدم مت اٹھانا، جو کچھ تم نے دیا ہے اس میں سے کوئی چیز کا مطالبہ نہ کرنا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں اس بات کا خوف کرے، اندیشہ کرے کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ یعنی ایک طرفہ آدمی جو ہے طلاق دے اور کہے کہ ساری چیزیں مجھے دے دے تو اب اس کے لیے لینا حلال نہیں ہے۔ البتہ عورت کو بھی ایک خدشہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے تو ایک دوسرے کے حقوق، اب عورت جو ہے خود سے دے رہی ہے، کیا کر رہی ہے، دونوں کو خدشہ ہے کہ ہم اپنے حقوق ادا نہیں کر سکتے، اب عورت جو ہے دے رہی ہے مال تو لینا جائز ہوگا، اور اس کو کھلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ عورت جو ہے پیسے دے دے، اور پیسے کیا دے گی، جو مہر اس کو ملا ہے۔ کیا ملا ہے، مہر اس کو ملا ہے۔ مہر کیا ملا ہے، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں ایک مختصر شان نزول یہ ہے کہ صحابیہ گزری ہے جمیلہ بنت عبداللہ، یہ اپنے شوہر سے جو ہے ناپسند کرتی تھی، تو وہ آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کے دین پر نقص نہیں نکالتی، نہ اس کے اخلاق پہ نقص نکالتی، غیر انی وجدتو، مگر بات یہ کہ جب وہ جماعت میں آتا ہے فرائیتو اشد سوادن و قصرن، تو میں اس کو دیکھتی ہوں کہ تمام لوگوں میں بہت زیادہ سیاہ رنگ کا ہے اور ہائٹ بھی کیا ہے، کم ہے، اور میرا اور ان کا جو ہے تھوڑی بھی کسی چیز میں موافقت بیٹھتی۔ وَإِنِّي لَأَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، اور اسی طرح اگر میں ناپسندیدگی کے ساتھ ان کے ساتھ رہوں گی تو ہو سکتا ہے میرے سے کیا ہو، ناشکری ظاہر ہو۔ لَأَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، میں کیا ہے اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کیا دے، مہر ریٹرن کر دے۔ مہر میں انہوں نے باغیچہ دیا تھا، تو مہر ریٹرن کر کے عورت کیا لے سکتی ہے، کھلا لے سکتے۔ اب اس میں ایک چیز یاد رکھے، اگر عورت نافرمان ہے اور وہ کھلا کا مطالبہ کر رہی ہے تو عورت گنہگار ہو گئی۔ آدمی کی طرف سے نافرمانی ہوئی ہے، کچھ جو ہے اٹکل جو ہوئی ہے، اور آدمی کو لگ رہا ہے عورت کی طرف سے ہوئی ہے، اس حالت میں تب تو عورت کے لیے مال دینا صحیح ہے اور آدمی کے لیے مال لینا، دونوں میں سے کسی کو معلوم ہے کہ گڑبڑ میری طرف سے ہوئی ہے تو اس کے لیے مال لینا صحیح نہیں ہے، اس کے لیے مال دینا البتہ کھلا ہو جائے گا۔ کھلا کیا ہو جائے گا، اور کھلا کا دروازہ رکھا گیا، یہ بھی بہت جو ہے بڑی نعمت ہے۔ نہیں تو مہر کے طور پر کوئی آدمی جو ہے بڑی بڑی رقم دے دیتے ہیں، خصوصاً یہ کوکن کے پٹے میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے ایک مولانا، جو ہے پنجم سے پڑھتے تھے، ان کی عمر ہو گئی تھی شادی کی، 3-4 سال سے مسلسل پڑھائی کے ساتھ تجارت کر رہے تھے مہر کی رقم جمع کرنے کے لیے۔ وہاں کا رواج ہی ایسا ہے کہ کئی لاکھ جو ہے مہریں بنتی ہیں، اس کے بعد جو ہے عورت کیا ہوتی ہے، اب جو ہے نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد عورت کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو ہے نقص والی ظاہر ہو گئی، اب اتنے سالوں بعد اس نے مہر کی رقم کیا کیا، جمع کر دیا، اب عورت کی طرف سے کیا ہو گئے، اب اس کو اگر وہ پیسے نہ دیے جائے تو اب آگے نکاح کیسے کرے گا، اس کے لیے کتنی مشقت جو ہے آ گئی۔ تو اس لیے کھلا کا دروازہ رکھا گیا کہ عورت جو ہے مہر کے پیسے دے دے، اب آدمی جو ہے دوسری جگہ نکاح کر سکے، البتہ مہر سے زیادہ پیسہ لینا جو ہے درست نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر وہ دونوں ڈرے کہ وہ اللہ کے حدود کو پر قائم نہ رہ سکے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، اس مال میں جو عورت اپنے فدیے میں دے دے، یعنی کھلا۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، فَلَا تَعْتَدُوهَا، اس کو تجاوز نہ کرو۔
حدود کا مطلب یہ ہوتا ہے، دونوں چیزیں اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو باؤنڈری ایک تو امر میں ہے، یعنی جو چیز آپ کو کرنا ہے اس میں باؤنڈری ہے، اور ایک نہیں میں، جو چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس میں باؤنڈری ہے۔ تو اوامر اور نواہی دونوں میں اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوا، اس باؤنڈری کے جو ہے تجاوز مت کرنا، اس سے آگے مت جانا۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی اللہ کے ضابطوں سے باہر نکل جائے گا سو ایسے لوگ تو اپنے حق میں ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان کرنے والے بلکہ خود اپنی ذات ہی کو کیا کرے گے، ظلم کرے گے، نقصان پہنچائے گے۔ آگے والی آیت میں جو ہے 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اور جو تفصیل طلب مسئلہ ہے اس کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا غفار یا رزاق، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کو قبول فرما، یا اللہ اس رواج کو عام و جاری فرما، یا اللہ ہر مسجدوں میں عام و جاری فرما، یا اللہ ہم سب کو تیری کتاب کا عاشق بنا، یا اللہ اہل قرآن میں ہم سب کا حشر نصیب فرما، یا اللہ قرآن سیکھتے سیکھتے مرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کتاب کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیری کتاب کا محافظ بنا، ہماری نسلوں کو اس کتاب سے تعلق نصیب فرما، اس کتاب کی تبلیغ و اشاعت کرنے والا بنا، یا اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے ہم سب کا انتخاب فرما، ہمارے جان مال کو لیے یا اللہ اس کے لیے قبول فرما، یا اللہ جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائی، یا اللہ ان کی یا اللہ فریاد رسی فرما، یا اللہ ان پر ہوتے ہوئے ظلم و زیادتی یا اللہ تشدد کو یا اللہ ختم فرما، یا اللہ اپنی نصرت کو نازل فرما، یا اللہ پوری امت کو متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حق پر متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو کوئی پریشان حال ہے یا اللہ جو کوئی حاجات ہے تو بہتر جانتا ہے، تمام کے حاجات و پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔